الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 18 اگست کی صبح ہے اور جو ہے اگلے بلاگ کی پارٹ 4 کی جو ہے وہ ریکارڈنگ میں کر رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری کو. تو اس سے پہلے جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ 3 پارٹس میں نے لگا دی. اس میں ایک تھوڑا لینتھی ہو گیا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اگر آپ جو ہے جیسے کام کر رہے ہیں کچن میں یا ادھر ادھر خواتین کچن میں کر رہی ہیں تو لگا کے آپ سن سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. کسی کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. یہ کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی گرافکس چل رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے ہیں. ساؤنڈ ہے, آواز ہے جو آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے سننے کو, تو اس میں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو وہ آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے کوئی اور چھوٹا موٹا کام ساتھ میں کر رہے ہیں تو اس کو سن سکتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ان کیس اگر آپ کے پاس فارغ وقت نہ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ 30-40 منٹ کا بلاگ ہو, لیکن کبھی کبھی بہت طویل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو چلیے سٹارٹ لے لیتے ہیں. کل بات ہو رہی تھی یہ جو تھی کہ بایو فیلڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا کام ڈسکس کیا اور مینلی پی ہال کا کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کرلین جو ہے وہ فوٹوگرافی کرلین کا کام ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. اس طرح ڈفرینٹ لوگوں کا ہم نے کام ڈسکس کیا اور دیکھا کہ اس کی تھوڑی ہسٹری کیا تھی, کس طرح میگنیٹزم شروع ہوا, میسمر نے کس طرح اپنا رول پلے کیا اس میں. اور یہ پرانا فنومنا ہے, قدیم مصریوں کے ہاں مقناطیسیت کا استعمال کیا جاتا تھا, جادوگری کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے. پھر قطب نما کی جب ایجاد ہوئی چائنیز نے کی تو اس وقت مقناطیسیت کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا, ٹھیک ہے. تو جو پھر اس پہ بات ہونے لگی 17ویں صدی میں جو ہے وہ کافی زور و شور سے اس پہ کام ہوا, تھیوریز پیش کی گئی, ٹھیک ہے. میسمرزم کی تھیوری پیش کی گئی, میگنیٹزم کی تھیوری پیش کی گئی. تو اعتراضات بھی آئے لیکن جوابات بھی آئے اور پھر کچھ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا, ٹھیک ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے کہ انسان کے نہ صرف جو ہے یہ میگنیٹزم جو ہے وہ صرف مقناطیس کے ساتھ کسی جو ہے یہ لوڈ سٹون مقناطیس کے ساتھ منسلک نہیں ہے, بلکہ کائنات کی ہر شے کی گرد ایک مقناطیسی حالہ ہے اور وہ اپنا ایک جو ہے حفاظتی حصار جو ہے وہ اپنے ارد گرد رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور انسان کو جب ڈسکس اور کائنات کی ہر شے آپس میں اسی حصار کے تحت جو ہے وہ آپس میں ایک کشش کا عنصر رکھتی ہیں اور اسی میگنیٹزم کے تحت جو ہے اسی فضا جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ ایک مقناطیسی میدان ہے جس میں سے سب جو ہے یہ سب مقناطیسی میدان جو ہے وہ اس کے اندر رچتے بستے ہیں اور اس میں سفر کرتے ہیں. اور پھر میگنیٹک سکنس کی بات کی گئی. یہ میگنیٹک سکنس جو ہے کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں, کمزور ہیں, کوئی بیمار ہے, کمزور ہے یا ڈسرپشن کا شکار ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, کوئی بھی اس سے کچھ سرزرد ہو رہا ہے, کوئی ڈسرپشن, تو وہ ڈس ہارمنی کریٹ کرتا ہے اپنے اورا کے اندر, اپنے باڈی فیلڈ کے اندر. اور یہ باڈی فیلڈ ظاہر ہے اس فضا کے اندر ہوا میں اور یہ چیز ٹریول کرتی ہے اور ارد گرد جتنی بھی اجسام ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو متاثر کرتی ہے اور یہ سکنس پوری فضا میں ہوا میں پھیل جاتی ہے اور اسے میگنیٹک سکنس کا نام جو ہے وہ مینلی پی ہال کہتا ہے. یہ میگنیٹک سکنس ہے. تو جناب یہ نہ صرف اس انسان کو بیمار کرتی ہے بلکہ پوری فضا کو اور اپنے ارد گرد کے تمام اجسام کو بیمار کر دیتی ہے. آج آپ اس معاشرے کا حال دیکھیے, اپنے گھروں کا حال دیکھیے, یہ وہی میگنیٹک سکنس ہے جو سب کو بیمار کیے دے رہی ہے. تو ہمیں اپنے اس بایو فیلڈ کا تحفظ رکھنا ہے تاکہ یہ بایو فیلڈ ہمارا تحفظ کر سکے. انڈرسٹینڈ؟ اوکے, لیٹس موو فارورڈ. ایک اور بات میں نے کل ایک وضاحت اور کرنی تھی کہ انسان کے ہر خلیے کا ایک جو ہے بایو فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہر خلیے کا جب بایو فیلڈ ہے تو میں نے بات کی تھی مائٹوکانڈریا پہ. تو مائٹوکانڈریا کا بھی ہے, خلیے کے اندر جتنے بھی اس کے وہ ہیں حصے ہیں ان سب کا ہے. لیکن مائٹوکانڈریا بیسیکلی انرجی سے ڈیل کرتا ہے, اس لیے میں نے اس کو فوکس کیا. لیکن ڈی این اے جو ہے اسپیشلی جس کے ساتھ یہ لوگ ہندی میں کہتے ہیں کھلواڑ کر رہے ہیں اور خیر اردو میں زہر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جس کے ساتھ یہ لوگ
کچھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈی این اے ہے جو ہر خلیے کے مرکز کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے. ڈی این اے پایا جاتا ہے جو انسان کے وراثتی، انسان کے جذباتی، انسان کے معاشرتی روایات اقدار کا سٹوریج باکس ہے. اور یہ وہ سٹوریج باکس ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے آپ گاڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ڈی این اے کی فریکوینسی گاڈ کی فریکوینسی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ. تو ڈی این اے کی فریکوینسی کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر سیل کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈی این اے کو فوکس رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ جب میں آپ کے سامنے یہاں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں تو یہاں پہ یہ ایک odyssey.com ہے. ٹھیک ہے نا، odyssey.com ہے، ODYSEE odyssey.com www.odyssey.com. اس کے اوپر آپ چلے جائیں، وہاں پہ سنرجی جو ہے نا، ایک سنرجی کے نام سے ایک چینل ہے اور وہ سبرینا ویلس کرتی ہے. سبرینا ویلس جو ہے اس کا بہت زیادہ کام ہے، سبرینا ویلس کا، اس کے اوپر کہ کس طرح بائیو فیلڈ کو جو ہے ہیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور وہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ آلریڈی وہ ہیک کر چکے ہیں اور انسان کو ایز اے اپنا ذاتی کمپیوٹر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. انسان کو ذاتی کمپیوٹر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو جس حد تک انوالو ہے نا اس کھیل کے اندر، اس کو اس حد تک نقصان ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی نوجوان نسل ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی کرپٹو کرنسی اور اس طرح یعنی آن لائن میں جتنے ہیں اور وائی فائی کے تھرو جڑا رہتا ہے دن رات وہ شام، اور ان ایپس کے اوپر جڑا رہتا ہے، اس کے اوپر چانسز ہیں کہ زیادہ ہیں یہ. لیکن ون شوڈ بی ویری کیئرفل، کیونکہ وہ یہ تمام سلسلہ جو ہے ہوا سے، یہ سکنس ہوا سے آ رہی ہے، فضا سے آ رہی ہے، اور وہ ہمارے ہر کسی کے ارد گرد موجود ہے. تو ہمارے اپنے بائیو فیلڈ کا جو ہے وہ اگر سیکیورٹی جو ہے وہ آپ اس کو کر لیں گے، خطرے میں لے آئیں گے، تو پھر ہماری ساری کی ساری اندرونی اور بیرونی جو صحت ہے، ماحول کی بھی اور ہماری اپنی بھی، وہ اس کو متاثر ہو جائے گی. دیکھیے میں نے کل آپ کو بات کی تھی، یہ میں ڈال بھی دوں گی، اس پہ آپ دیکھیے گا. یہ میرے سامنے جو ہے سبرینا ویلس نے ایک مطلب ڈاکیومنٹ اس نے بنایا ہے جس میں وہ، کیونکہ وہ بائیو فیلڈ جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی پریکٹس بھی کرواتی ہیں، تو وہ جو ہے اس نے یہ ایک اپنی یعنی کہ کوئی جیسے ورک شاپ ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا. تو اس کے اوپر اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور اس پہ میں نے اسٹڈی کیا. تو اس میں اوپر جو ہے یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، ہیومن بائیو فیلڈ ہے. اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے نا، اس کو ایسے آپ اسکرین کو کریں گے کمپیوٹر کی، تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ آپ اس کو آپ زوم کر سکتے ہیں. اسکرین کو زوم کر کے بھی آپ اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیومن بائیو فیلڈ، اور نیچے ہیومن بائیو فیلڈ کو کس نے ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بائیو فیلڈ کو وہ کیا کہتے ہیں، بائیو فوٹونز. ٹھیک ہے، بائیو فوٹونز. ٹھیک ہے نا، ڈیفائنڈ بائی NIH. ٹھیک ہے، یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے امریکہ کا، UK کا، ان کے نزدیک یہ بائیو فیلڈ، ہیومن بائیو فیلڈ کی تعریف وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دا پروٹون جنریٹنگ DNA ویو. ٹھیک ہے نا، جب بھی میں بات کر رہی تھی DNA کی، کہ پروٹون جنریٹنگ DNA ویو جو ہوتی ہے DNA سے جو نکلتی ہے، پروٹون جنریٹنگ DNA ویو جو ہے وہ جنریٹ جو ہوتی ہے DNA سے، وہ کیا کرتی ہے، پروپیگیٹنگ الیکٹریکل ہوموسٹیٹس. ٹھیک ہے، الیکٹریکل ہوموسٹیٹس. اب یہ وہ کیا کرتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے کس کو، الیکٹریکل ہوموسٹیٹس. اب الیکٹریکل ہوموسٹیٹس کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ سیلف ریگولیٹنگ پروسیس ہے، سیلف ریگولیٹنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، باڈی کا، بائی وچ، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جسم، اینی آرگینزم کیا کرتا ہے، ٹینڈ ٹو مینٹین. ٹھیک ہے، ٹینڈ ٹو مینٹین اسٹیبل وائل ایڈجسٹنگ. ٹھیک ہے نا، وائل ایڈجسٹنگ ٹو دا اینی کنڈیشن. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب جس حالات کے تحت اپنے آپ کو جب جس بھی آرگینزم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے انسان ہے، جانور ہے، پودا ہے،
ٹھیک ہے، اس نے حالات کے مطابق جب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہومیوسٹیٹس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے تحت کرتا ہے. یہ نیچرل ایک کنڈیشن ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جیسے کہ اگر میری کرسی مجھے اس وقت تنگ کر رہی ہے تو میں مطلب اپنا پوسچر بدلوں گی. ٹھیک ہے، اپنا پوسچر بدلوں گی، اپنی چیئر کی پوزیشن بدلوں گی، کچھ بھی کروں گی کہ اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکوں اور توازن کی حالت میں آ جاؤں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب آگ کے کتنے قریب جانا ہے کتنے دور رہنا ہے، آگ ہاتھ جلاتی تو میں ایک دم پیچھے کرتی ہوں کہ بھائی ہیٹ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ریئیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ پروٹون جنریٹنگ ڈی این اے ویو پروپیگیٹنگ الیکٹریکل ہوموسٹیٹس پیدا کرتی ہے. یعنی کہ جو ڈی این اے سے ویو نکل رہی ہے وہ ہوموسٹیٹس کی کنڈیشن پیدا کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہوموسٹیٹس کی کنڈیشن کیا کرتی ہے؟ جو فیسیلیٹیٹنگ باڈی پارٹس، جو باڈی پارٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. باڈی پارٹس کیا ہیں انسان کے؟ انسان کا پورا اینڈوکرائن سسٹم جس میں جو حدودوں کا نظام ہے، دل، گردے، جگر، اس کے علاوہ آپ کے پیچوٹری گلینڈز، ٹھیک ہے نا، تھائرائڈ کا گلینڈ، ڈفرینٹ طرح کے گلینڈز اور عضو جو ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی آپ کہتے ہو نا کہ آپ کا جو ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ دل کا، گردے کا، جگر کا، ان کا سب کا بایو فیلڈ ہے. تو کہنے کی یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ جب ڈی این اے سے جو ویو نکل رہی ہے وہ پروپیگیٹ کرتی ہے الیکٹریکل ہوموسٹیٹس کو، اور الیکٹرو ہوموسٹیٹس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے باڈی پارٹس کو. ٹھیک ہے، باڈی پارٹس جو ہے آپ کے میں نے بتا دیا کہ دل کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، گردے کو کرے گی، جگر کو کرے گی، ریڑھ کی ہڈی کو کرے گی، ہاتھ کو کرے گی، پاؤں کو کرے گی، جتنے آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، باڈی پارٹس جو ہے زیادہ اینڈوکرائن سسٹم مین فوکس اس کو دیکھیں. پھر آپ دیکھیں باڈی پارٹس فارملی نون ایز اورا. ٹھیک ہے، اور اس کو اورا کہا جاتا ہے، اس کو جو ڈی این اے ویو ہے. ٹھیک ہے، پروٹون لیئر ویو جو نکل رہی ہے ڈی این اے سے، اور اس کو فارملی کہا جاتا ہے اورا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 80% جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اورا دیٹ از 80% آف دا امیون سسٹم. ٹھیک ہے، اینڈ 40 to 60% آف دا اینڈوکرائن سسٹم. یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جس میں اس کا 40 سے 60% جو ہے اینڈوکرائن میں جاتا ہے. اینڈوکرائن سسٹم جو ہے جس میں تمام گلینڈز ہیں اور سب کچھ آتا ہے اس میں. اینڈوکرائن سسٹم 40-60%، اور اس کے علاوہ جو باقی خون بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے، وہ بھی کرتا ہے، امیون سسٹم پہ پلے کرتا ہے کردار. تو یہ تمام کے تمام مل کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام مل کر کے ڈیفنس دیتے ہیں باڈی کو، اور باڈی کے گرد ایک اورا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈی این اے سے جو ویو نکل رہی ہے، پروٹون جنریٹنگ ویو ہے، وہ انسان کے جسم میں ہوموسٹیٹس کی کنڈیشن پیدا کرتی ہے. ہوموسٹیٹس ایسی کنڈیشن ہے جو آپ کے تمام اعضاء کو سپورٹ دیتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کے گرد بھی اورا بناتی ہے، پھر باڈی کے گرد اورا بناتی ہے. اور یہ اورا کیا ہے؟ وہ ہوموسٹیٹس کی کنڈیشن ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. 80% آپ کا یہ جو بایو فیلڈ ہے وہ آپ کی 80% آپ کا امیون سسٹم ہے، اور اس میں سے 60 to 40% آپ کے دل، گردے، جگر، ان کا مدافعتی نظام ہے، اور باقی آپ کے بلڈ اور دوسرے چیزیں جو ہیں ہڈیاں وغیرہ وہ ادھر چلا جاتا ہے، وہاں سے ڈیفنس ہے. تو یہ ڈیفنس آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. یعنی ڈی این اے کی جو فریکوینسی ہے وہ آپ کا ہومیوسٹیٹس مینٹین کرتی ہے. ہومیوسٹیٹس آپ کے تمام باڈی پارٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. باڈی پارٹس کو کے گرد لیئرنگ ہو جاتی ہے اس کی، آپ کے اورا کی، آپ کے بایو فیلڈ کی. اسی طرح باڈی کے گرد اورا جو ہے بن جاتا ہے، پوری باڈی پروٹیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کون بتا رہا ہے جناب جی؟ یہ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. کبھی کسی نے یہ وہاں ڈال دیتے ہیں، لیکن عوام الناس کو نہیں بتائیں گے، نہ ٹی وی سے بتائیں گے، نہ ریڈیو سے بتائیں گے، نہ آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر آپ کو، کیونکہ کسی کی تحقیق ہی نہیں ہے، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. جو وہ امیون سسٹم کیا کہتے ہیں، آپ کے وائٹ بلڈ سیلز جی آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جی آپ نے جو ہے اچھا کھانا کھانا ہے، اور آپ نے ٹائم پہ سو جانا ہے، اور آپ نے یہ دوا ٹائم پہ لینی ہے، آپ پروٹیکٹڈ رہو گے. اینٹی بایوٹکس کھا لو، آپ پروٹیکٹ رہو گے. اینٹی بایوٹکس آپ کا امیون سسٹم بیٹر کرتی ہیں.
ٹھیک ہے، ٹیکے لگوا لو آپ بچوں کو 5 حفاظتی، وہ حفاظت کریں گے بچوں کو ان 5 حفاظتی ٹیکوں کی اور کسی ویکسین کی، اور ہمیں بھی کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ نہیں رہے آپ کہ آپ کا جو ہے 40 سے 60% جو ہے آپ کا بایو فیلڈ جو ہے وہ ڈی این اے سے جنریٹ ہو رہا ہے، ڈی این اے سے جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اینڈوکرائن سسٹم پورا آپ کا جو ہے اینڈوکرائن سسٹم کا جو پروٹیکشن ہے آپ کی ڈی این اے سے ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے آپ کا جو ریسٹ آپ کا جو بلڈ ہے، آپ کی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کور ہوتا ہے. باقی 80% آپ کا جو ہے امیون جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، دیکھ لیجئے. اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 80% یہ ہے. ٹھیک ہے، چلے اب پتہ چل گیا کہ جناب ڈی این اے سے جو پروٹون ویو نکلتی ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے ارد گرد تمام آرگنز کے، اور اس طرح سے وہ ہوموسٹیٹس کی کنڈیشن پیدا کرتی ہے. ہوموسٹیٹس وہ کنڈیشن ہے جس میں کوئی بھی جاندار جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے حالات کے مطابق. ٹھیک ہے، حالات کے مطابق پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یعنی کہ کسی جگہ سردی ہے تو سردی کے مطابق اپنے کو پروٹیکٹ کرے گا، گرمی ہے تو گرمی کے مطابق کرے گا، آگ زیادہ ارد گرد جل رہی تو کیسے بچانا ہے اس وقت پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی غلط چیز اندر چلے گی، باڈی کوئی بیکٹیریا چلے گئے ہیں باڈی کے اندر تو باڈی کی ہوموسٹیٹس کنڈیشن جو ہے وہاں پہ آن ہوگی، اس کو پروٹیکٹ کرے گی. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں ذرا سردی ہوتی ہے، زکام، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے بایو فیلڈ بہت کمزور ہے. آپ کے آرگن کا، آپ کے اینڈوکرائن سسٹم کا باڈی فیلڈ بہت کمزور ہے. باڈی کا اینڈ یہ باڈی فیلڈ جو ہے آپ کی پوری باڈی کے گرد گرد جو ہے وہ کمزور ہے. اس لیے ہر دن بچے بیمار ہوتے ہیں، اس دن ہر دن ہم بیمار ہوتے ہیں. ہماری پوری فضا کے اندر میگنیٹک سکنس ہے، اس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. دس از دا ریزن. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں پروٹیکشن کہاں سے آتی ہے. ظاہر ہے جس نے ڈی این اے ویو انرجی ہے نا، اگر آپ خدا کی انرجی سے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتا ان کے پاس، اچھا پہننے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گریٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کے اندر، شکر گزاری کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، ان کا باڈی اورا بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، وہ ایلومینیم کے برتنوں میں کھا لیتے ہیں. میں نہیں آپ کو پریفر کر رہی کہ آپ کھائیں ایلومینیم کے برتنوں میں، وہ اس میں کھا لیتے ہیں. وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، وہ جو ان کو آلو ملتا ہے 10 دن آلو کھا لیں گے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باڈی اورا از ویری اسٹرانگ بائی بلیونگ گاڈ. ٹھیک ہے نا، اور زمین پر ننگے پاؤں چلنا، زمین کی ارتھ فریکوینسی سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سادہ کھانا کھاتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، نو وائی فائی ایٹ آل. کیا ہوگا پھر ان کے باڈی فیلڈ کے ساتھ؟ باڈی فیلڈ بہت مضبوط ہوگا، ان کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، کسی ویکسین کی ضرورت نہیں. اور آپ ایٹ لیسٹ، میں تو ویکسین پہ ظاہر آگے جا کر کے کام کروں گی اور بناؤں گی اس پہ ولاگ. آپ یقین کیجئے ان ویکسینز کے اندر ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں، ڈاکومنٹڈ. یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ سے چھپاتے ہیں، وہ اپنی ویب سائٹس پہ پورا ڈال دیتے ہیں تاکہ کل کو ان کے اوپر کوئی کلیم نہ کر سکے. ہمارے معاشرے میں تو کوئی کلیم داخل نہیں کرے گا نا، یہاں پہ تو کھلا بدماشی پروگرام جاری ہے. لیکن ان کی سوسائٹیوں میں وہ کلیم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا. جب کوئی چیز پہلے بتا دی جاتی ہے اٹس مین سائلنٹ کنسنٹ آپ کا لے لیا گیا ہے. آپ کا سائلنٹ رضامندی، آپ کی خاموش رضامندی کو نیز رضامندی، وہ کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضامندی، وہ والی چیز ہے. ہم نے تو بتا دیا تھا مگر آپ نے پھر بھی یہ کروایا. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ چل سو چل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ ہے. ہمیں کسی ویکسین کی ضرورت نہیں اگر باڈی کو اورا مضبوط ہے. تو میں نے کہا بائی بلیونگ گاڈ، لیونگ ود ہیومینٹی، لیونگ ان نیچر. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں. آپ کے باڈی اورا کو سانپ کا زہر بھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے سانپ کا زہر بھی آپ کو نہیں مار سکتا. اس پہ بھی تجربے ہوئے ہیں. باڈی اورا جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا خوش ہوگا، اتنا مطمئن ہوگا، اتنا اسٹرانگ ہوگا. 2 ریبٹس، ایک سیڈسٹ ریبٹ کے اوپر وینم ڈالا گیا سنیک کا، اور ایک ہیپی خوش کے اوپر ڈالا گیا سنیک وینم. جو ہیپی جو تھا وہ خرگوش تھا، سنیک وینم نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، سانپ کے زہر نے خرگوش کے اوپر اثر نہیں کیا. اور جو سیڈسٹ تھا، کمزور تھا، فرجائل تھا،
बेचारा, उसके ऊपर असर किया और वो ज़ाहिर है फिर सांप के जहर का आपको पता है क्या नतीजा निकलता है। तो फिर देख लीजिए बात कहाँ जा रही है, बात ना फूड में जा रही है फूड फोकस। सबसे पहले तो इन चीज़ों पे नहीं जा रही। ये जो हम कहते हैं कि हर दूसरे दिन उठ के डॉक्टर के पास, ठीक है, हर दूसरे दिन एक नई वैक्सीन आ जाती है। आपकी मजबूती, कायनात, यूनिवर्स, सब कुछ आपके अंदर है। इसीलिए तो इब्नुल अरबी ने कहा था कि आप खुद को जानो, खुदा को पहचानोगे। लोग कहते हैं कि इब्नुल अरबी ने कहा कि सूफिया सबके यहाँ ये मशहूर है कि जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो अब जो खुदा की पहचान कर लेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी पता है अल्लाह से जुड़ी हुई है, उस पर भरोसा करेगा और सीधे साधे तरीके रखेगा, अल्लाह का शुक्रगुजारी में रहेगा, सब मुश्किल आएगी सब्र करेगा, इस्तकामत दिखाएगा, अल्लाह से गिला नहीं करेगा। आप बताइए उसके औरा में और हमारे औरा में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। जब ही तो डॉक्टर वेलरी हंट ने जब रूहानी लोगों का औरा निकाला, 2,50,000 फी सेकंड हर्ट्ज उसकी फी साइकिल फी सेकंड जो है उसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी थी, और एक नॉर्मल इंसान जो मतलब कुछ नहीं कर रहा, उसके दिमाग की कोई एक्टिविटी नहीं है, उसकी आप औरा की फ्रीक्वेंसी जो है 400 हर्ट्ज है। कहाँ 2,50,000 और कहाँ 400। आप सोचे ना हम किस हद तक जा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। एटलीस्ट वी शुड सेव आवर बॉडीज। हम गिला करते हैं बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, हम गिला करते हैं पॉलिटिशियन हमसे दगा करते हैं, सब बीमार हैं, सबकी ओर जो है वो हाईजैक हो रहे हैं, डिसरप्टेड है। आप हराम खाएंगे आपका औरा बर्बाद होगा, आप खुदा से दूर जाएंगे आपका औरा बर्बाद होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपका पावर हाउस है, वो आपका पावर। अल्लाह ने कुरान पाक में, मैंने शुरू में आप मेरे ब्लॉग देखे, अल्लाह पाक ने इंसानी रूह की हकीकत बयान क्या की है कि जब इंसान का ज़हरा पुतला बना लिया आदम अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी, ठीक है, हमने आदम में रूह फूंकी। तो आप देखिए ना कि वो एनर्जी किसने डाली है, कहां से आई है, अल्लाह ने जनरेट की है, वो डाली है उसमें। अगर हम उस एनर्जी से नहीं जुड़े हुए तो फिर क्या होगा? आप किसी बैटरी को एनर्जी ना दें, डाई, बैटरी विल डेड, विल डाई आफ्टर सम टाइम। हाँ, यही है ना। तो ये यहाँ पर भी इसी तरह है, वी आर डाइंग, मोस्ट ऑफ द पीपल डेथ, वो मर चुके हैं, चलती फिरती लाशें हैं, यकीन मानिए चलती फिरती लाशें हैं, हैक्ड है। अगर कोई किसी की कंसंट्रेशन नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स लगा लूँ, पीछे से मूवी चल रही है और आगे जो है आगे नीचे वो स्क्रोलिंग, आप मूवी देखेंगे या मेरे बात सुनेंगे? अगर कंसंट्रेशन बच्चों की ये रह गई कि 5 मिनट कंसंट्रेट नहीं कर सकते टीचर की बात पर, अगर बड़ों की भी कंसंट्रेशन ये रह गई है, ठीक है, कोई मूवी चला दो, कोई इंटरटेनमेंट कर दो, तो उधर घंटों बैठ के देख लेंगे। लेकिन कोई किताब पढ़ने के लिए, कोई लेक्चर सुनने के लिए, कोई बात सुनने के लिए, वहाँ पे जहाँ पे कोई दिलचस्पी का अंसर या तफरी का अंसर ज़रा कम है, वहाँ पे हम जो है वो ढह जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें कमज़ोर, इसके यही बता रहे कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, कोई गुंजाइश नहीं रही है। बट वी कैन इम्प्रूव, उम्मीद है वी कैन इम्प्रूव। इंसान जब तक जिंदा है ना, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई कहानी ख़त्म, ठीक है, नहीं। कहानी तो डेथ भी जो है, मौत भी जो है ना, मौत जो है वो एक अगली डायमेंशन की तरफ का सफ़र है। देयर इज़ नो डेथ एट ऑल। मैं आपको बार बार कहती हूँ, देयर इज़ नो डेथ एट ऑल। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी हमें दी गई है, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए दी गई है, इंसानी तजुर्बे के लिए दी गई है। जो अगला तजुर्बा होगा या अगला जो एक्सपीरियंस हमारा होगा, वो इस दुनिया का नहीं है, वहाँ पे इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ और शेप की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उस शेप में चले जाएंगे, जर्नी विल कंटिन्यू। अब वहाँ पे क्या होगा? लेकिन एक बात, जो प्रीवियस लाइफ है, ये जो हमारी अभी है, मरने के बाद उसके अगले चेन है, जुड़ी हुई है उसके साथ। यहाँ पे जैसा हमने अपने साथ किया है,
وہاں پہ پھر وہی کرم ہوں گے. اللہ معاف کرے ہم سب کو, اور جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائے. اب یہاں پر ہیومن بائیو فیلڈ کی بات آ رہی ہے, تو میں نے آپ کو NIH کا بتایا کہ NIH نے جناب بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ DNA سے جو پروٹون ویو نکلتی ہیں وہ آپ کو باڈی میں ہوموسٹیٹس کریٹ کرتی ہیں. ہوموسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا ضروری ہوتا ہے, آپ کے سپورٹ دیتا ہے آپ کی پورے اینڈوکرائن سسٹم کو. اب اینڈوکرائن سسٹم میں بایولوجی کی کلاس تو نہیں لے رہی نا, یہ اینڈوکرائن غدودوں کا پورا نظام ہے جس میں جگر بھی آ جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے اس تمام کو سپورٹ کرتا ہے. 40 to 60% اینڈوکرائن ہے, پھر باقی 20% آپ کا اس کے اندر بلڈ ہے, آپ ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کو سپورٹ دیتا ہے. تو اور مل ملا کے پھر باڈی کی ارد گرد جو ہے وہ ایک بال کی شکل میں آ جاتا ہے. 4 سے 5 فٹ 3 4 5 سے فٹ کی اس پر باڈی کے چاروں طرف ایگ شیپ میں موجود رہتا ہے. اور کل اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ اب دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا جی, 19 منٹ, اوکے, نہیں 8 منٹ ہوئے, اچھا اوکے. تو کل بات یہ اس پہ ہوئی تھی کہ ہاں یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. تو میں نے کہا یہ DNA والی بات جو ہے وہ NIH والی میں یہ پہلے کر دوں. اس کے بعد میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ روسی سائنسدان سیمیون کرلیون, اس نے جو ہے 1939 میں کیا کیا تھا, اس نے فوٹوگرافک پلیٹ جو ہے اس کے اوپر اس نے کہا کہ فوٹوگرافک پلیٹ پر کسی جسم کو رکھا اور الیکٹریکل چارج کی حامل اگر جسم ہو تو فوٹوگرافک پلیٹ پر ایک امیج عکس ملے گا. یعنی اگر فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر کسی جسم کو رکھ دیں, فار ایگزامپل فوٹوگرافک پلیٹ اوپر نیچے بیچ میں رکھا ہے, اس نے کچھ دکھاتے ہیں کہ بیچ میں اوپر رکھا, حادثاتی طور پہ لکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائنسدان کبھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اور نتائج بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں. تو لکھا ہے کہ کرلیون سیمیون جو ہے 1939 کے اندر جناب حادثاتی طور پر اس نے یہ معلوم کیا کہ فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر کوئی ایسی باڈی اگر ہم رکھ دیں جس پر الیکٹریکل چارج ہو, پازیٹیو نیگیٹیو سم تھنگ, کیونکہ یہ جو ہمارا باڈی وہ ہے بائیو فیلڈ ہے یہ چارجڈ ہے نا, تو چارجڈ ہے, تو DNA کی فریکوینسی نکل رہی ہے, سارے یہ بائیو فیلڈ جو ہے ہمارا یہ چارجڈ ہے ارد گرد, ٹھیک ہے نا, چارجڈ ہے. تو اگر ایسا باڈی جو ہے, جو اس نے کہا کہ ایسا کوئی باڈی فوٹوگرافک پلیٹ پر رکھ دے جو چارجڈ ہو, ٹھیک ہے, جو چارجڈ ہو, تو کیا ہوگا, اس کا عکس وہاں پہ آپ کو فوٹوگرافک پلیٹ پر مل جائے گا. پھر اس نے کہا کہ ملے گا, اور اس کے کرونل ڈسچارج کی تصویر کشی اس نے کی, اور یہ مختلف رنگ کی مختلف فریکوینسی کی لہروں پر مشتمل ہوگا. یعنی کہ اس کا کرونل ڈسچارج کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا امیج ملے گا آپ کو اس جسم کا, اور وہ جو جسم ہوگا اس کا کرونل ڈسچارج کیا ہوتا ہے, جیسے سورج کی جیسے کرنیں ہیں نا, کرونا کہتے ہیں اصل میں اس کی شعاؤں کا تاج جو ہوتا ہے. ہم کرونا, اب یہ کرونا وائرس میں آپ چلے گئے ہیں کہ کرونا, کیونکہ انہوں نے بھی کرونا وائرس کو ایک شکل دی تھی کہ جناب جی ایک ایسی شکل ہے کہ جس کی سپائکس نکلی ہوئی ہیں, اوپر سے چونچے نکلی ہوئی ہیں, میخیں نکلی ہوئی ہیں, اللہ جانے یہ فیک قسم کا وائرس جو ہے وہ بنا کے انہوں نے, اور اوپر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سپائکس نکلی ہوئی ہیں, تو وہ بنا کے لوگوں کو جی یہ کرونا وائرس ہے. تو کرونا اصل میں کیا ہے, وہ شعاؤں کا تاج ہے, ٹھیک ہے, جیسے سورج کی گرد اس کا کرونا ہے, ٹھیک ہے, جو سورج کی حدت سے, گرمی سے, اس کی شعاؤں سے, اس کی ویو سے اس کی گرد کرونا بنتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی چارج جسم کو, جیسے کوئی بھی جسم چارجڈ ہو, ٹھیک ہے نا, نیگیٹیولی پازیٹیولی چارجڈ ہو, وہ آپ فوٹوگرافک پلیٹ پہ رکھ دیں تو اس کا امیج فوٹوگرافک پلیٹ پر آ جائے گا, اور جو امیج آئے گا اس میں جو اس کا جو چارج نکل رہے ہیں اس کی باڈی سے, ٹھیک ہے, ارد گرد, وہ ان کا عکس بھی, جس کو وہ کہتا ہے کرونل ڈسچارج, وہ بھی اس فوٹوگرافک پلیٹ پر ملے گا. انڈرسٹینڈ, وہ ڈسچارج, کرونل ڈسچارج جو اس کا الیکٹریکل باڈی کا, جیسے کہ انسان کا ظاہر کہتے ہیں نا بائیو فیلڈ ہے, تو انسان کی انگلی رکھ دیں گے اس فوٹوگرافک پلیٹ پر, تو انسان کی جو اس کا بائیو فیلڈ ہے انگلی کے گرد, وہ سارا ادھر فوٹوگرافک پلیٹ پر نظر آ جائے گا. یہ اس نے کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی جناب. اب یہ اس کا ایک یہ تفصیلات کہاں سے میں نے لی,
یہ تفصیلات جو ہیں آپ کو مل جائیں گی، میں اس کا لنک یہاں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے نا، سیمیون کرلیون کا کام، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، نیچے کمنٹ باکس کے اندر میں ڈال دوں گی، اور پہلے بھی میں نے لنکس ڈالے ہیں ویلری ہنٹ کے، اور اس طرح سے وہ آپ مینلی پی ہال والے وہ ویلری ہنٹ کے ڈالے ہیں، وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح سے یہ آج والے بھی میں سیمیون کرلیون کے کام کے بھی ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس نے یہ معلومات کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختلف طرح کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کرونل ڈسچارج کی تصویر آ جائے گی، اور یہ مختلف لہروں پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ مختلف فریکوینسی کی لہروں پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے، مختلف فریکوینسی کی لہروں پر یہ کرونل ڈسچارج مشتمل ہوگا۔ تو کیا ہے جناب کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مختلف کیسے ہوگا، یعنی جسم کے وہ کہتا ہے کہ نیچے والا سرخ اور اوپر والا جامنی رنگ کا ہوگا، یعنی وہ جو ڈسچارج جسم جو فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرونل ڈسچارج اس کے نکلے گا، اس کا ارد گرد اس کا جو کرونا ہوگا اس کا اورا، اور اوپر والا جو ہے وہ جامنی رنگ کا، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ ظاہر ہوا اس کی فوٹوگرافک پلیٹ پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو اس کے نام سے جو ہے اس فوٹوگرافی جو اس نے کی اور اسے چارج باڈی کے کرونل ڈسچارج کو وہاں پہ تصویر لے لی، جس کو ہم اورا کہتے ہیں، اس کو اس کے نام سے کرلیون کے نام سے جانا گیا، اور اس کو اس فوٹوگرافی کو کہا گیا کرلیون فوٹوگرافی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے اس نے بائیو فیلڈ کو دکھایا تھا، کرونل ڈسچارج کیا تھا، بائیو فیلڈ تھا، تو اس لیے پھر اس کو کہا گیا بائیو فیلڈ الیکٹروگرافی، ٹھیک ہے، بائیو فیلڈ الیکٹروگرافی، ٹھیک ہے، یہ نام اس نام سے اس کو جانا گیا، اور اس کو اچھے اداروں میں اس تکنیک کو استعمال کیا گیا، معمولی چیز نہیں تھی جو کرلیون نے کی ہے، کیونکہ کرلیون نے جو ہے باڈی چارج تھی، اس کو فوٹوگرافک پلیٹ پہ رکھا اور اس کا کرونا ڈسچارج یعنی کہ اس کا اورا کی پکچر لے لی، بڑی خوبصورت ہیں، آپ وہ دیکھیے گا، میں ڈال دوں گی لنک، ادھر دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اس کو بڑے اچھے اداروں میں استعمال کیا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کل بات کی تھی ڈاکٹر ویلری ہنٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا اور اپنے مشاہدے میں استعمال کیا ہے، اور مختلف لوگوں کی مختلف فریکوینسی ہوتی ہے باڈی پارٹس کی، ان کی جو بائیو فیلڈ کی تصویریں ہیں وہ انہوں نے لی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے کہا نا کہ مختلف اداروں نے استعمال کی کہ تو یو سی ایل اے نے جو ہے، یو سی ایل اے جو یونیورسٹی ہے، یو سی ایل اے، ٹھیک ہے، نیورو سائیکائٹرک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں ڈاکٹر تھیلموس THELMOS تھیلموس جو ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے has recorded constant patterns، ٹھیک ہے، correlating fingertips coronas with specific emotions، ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر تھیلمس نے کیا کیا، جو نیورو سائیکائٹرک انسٹیٹیوٹ آف یو سی ایل اے میں کام کرتے تھے، انہوں نے اس کو استعمال کیا کرلیون فوٹوگرافی کو، اور مختلف لوگوں کی جو ہے وہ، کیونکہ انسانی باڈی چارجڈ ہے، جیسے میں نے پہلے بات کیا، چارج باڈی ہے، ظاہر ہے کرونا اس کے ارد گرد ہے، الیکٹریکل چارج ہے انسان کی باڈی کی گرد، کرونا جو ہے کیا ہے، انسان کا اورا جو ہے بائیو فیلڈ کیا ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہے، کہ انسان کا چارج ہے باڈی کا ارد گرد کا، تو انسان چارجڈ ہے، تو انسان کی مختلف انسانوں کی فوٹوگراف پلیٹ پر فنگر رکھوائی گئی، کیا رکھوائی گئی، جیسے سمجھے کہ پینسل فنگر ہے، اس طرح سے فنگرز رکھوائی گئی فوٹوگرافک پلیٹس پہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان کی فنگرز کے ارد گرد جو بائیو فیلڈ تھا، ان کا اورا تھا، کرونا تھا، وہ لیا گیا۔ انہوں نے کیا دیکھا، ڈاکٹر تھیلمس نے دیکھا کہ 1/4 انچ 1/4 انچ چوڑا جو ہے وہ کرونا صحت مند انسان کا تھا، 1/4 انچ، یعنی انگلی جو ہے وہ رکھی تو فوٹوگرافک پلیٹ پر 1/4 1 انچ کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اس انگلی کے گرد موجود تھا، اور نیلے رنگ کا اور سفید رنگ کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ذہنی دباؤ، بے چین اور گھبرائے ہوئے پریشان انسان کا کرونا انگلی رکھوائی فوٹوگرافک پلیٹ پر، اس کی انگلی رکھوائی
جس کا جو پریشان تھا گھبرایا ہوا تھا، اس کی انگلی جب رکھوائی فوٹوگرافک پلیٹ پر تو داغدار دھبے دار اور سرخ رنگ کا اس کا کرونا اس کی انگلی کے ارد گرد بنا. ٹھیک ہے. ایک اور ریسرچ میں دو دوستوں کے کرونا جو ہیں وہ ایک ساتھ لیے گئے جو کہ چمکدار اور کنورجنٹ تھے. ٹھیک ہے. جبکہ کسی اتھارٹی فگر کے ساتھ جو کرونا لیے گئے وہ کیا تھے، وہ کیا تھے، وہ کرونا ان کے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، جب دو دوستوں کو ایک ساتھ کہا کہ آپ لوگ فوٹوگرافی پلیٹ پر ایک ساتھ اپنی فنگرز رکھیں، دو دوست، ٹھیک ہے، دو دوست ایک ساتھ فوٹوگرافی پلیٹ پر اپنی فنگرز رکھیں، تو ان کے کرونا کیا تھے؟ ان کے کرونا بڑے تھے، خوبصورت تھے اور کیا تھے؟ کنورجنٹ تھے. ٹھیک ہے. کنورجنٹ تھے یعنی کہ ایک خاص پھیلاؤ کے ساتھ تھے. جبکہ ایسا کیا گیا کہ کسی اتھارٹی فگر کے ساتھ، یعنی کہ اگر جیسے کسی باس کو، آپ کے کسی باس کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور آپ باس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر باس بھی اپنی فنگر رکھتا ہے اور آپ بھی اپنی فنگر رکھتے ہیں، تو پھر کرونا جو ہے وہ وہاں پہ دیکھے گئے انگلیوں کے، تو پتہ چلا کہ جناب کرونا سکڑ گئے. تو اس کرونا جو ہے اتھارٹی فگر کے ساتھ کرونا چھوٹا ہو گیا. دیکھ لے، یعنی کہ جو باس ہے اس کا کتنا خوف ہے کہ بندے کا جو ہے وہ کرونا ہی سکڑ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کے باس ہمارے ہاں کافی ملیں گے. ٹھیک ہے. کرونا چھوٹے نکلے. اچھا، جب اتھارٹی فگر کو ہٹا دیا، پھر کہا کہ آپ کرونا اپنا فنگر رکھیں، تو کرونا بڑا ہو گیا. ویری انٹرسٹنگ نا. جب اورا یعنی بڑا ہو گیا فنگر کا. جب اب یہ ایک اور بھی ہے، دیکھیں، جب یعنی کہ انٹیمیسی چیک کرنے، یعنی کہ جب کہا گیا کہ اچھا ایک اور کچھ تجربے کیے گئے. ٹھیک ہے. تجربے کیے گئے کہ انٹیمیسی چیک کرنے کے لیے، یعنی کہ دو لوگوں کے اندر محبت کا تعلق ہے وہ دیکھنے کے لیے، دوستی کا، محبت کا تعلق ہے تو وہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے انجان. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ یو ایس اے کے جو ہے ہیورسٹک جو ہے انسٹیٹیوٹ، ہیورسٹک انسٹیٹیوٹ جو ہے یو ایس اے کا، اس نے اس ٹیکنیک کو لے کر، یہی جو کرلیون فوٹوگرافی ہے، اس کی ٹیکنیک کو لے کر کچھ کپلز پر جو ہے تجربات کیے. ٹھیک ہے. جب جوڑوں کو، کپلز کو فنگر ملا کر فوٹوگرافک پلیٹ پر رکھنے کو کہا گیا تو ان کے جذبات اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کے کرونا جو ہیں وہ مرج نہیں تھے. جب، ٹھیک ہے نا، یعنی مرج کرونا کیا ہوتے ہیں؟ مرج کرونا کیا ہے کہ جیسے آپ دو لوگوں نے اپنے، فار ایگزامپل، ٹھہرے میں ایک مائک یہاں سیٹ کر لوں، آپ کو پھر بتاتی ہوں. جی. تو جیسے مرج کرونا کیا ہوں گے کہ دو لوگوں نے فنگرز رکھی ہیں اور ان کے جو بائیو فیلڈ ہیں دونوں کے، وہ آپس میں جڑ گئے ہیں، درمیان میں سپیس خالی نہیں رہی، جڑ گئے ہیں. یعنی دو لوگ جن کے اندر انٹیمیسی تھی، محبت تھی، دوستی کا تعلق تھا، ان کے کرونا آپس میں جڑ گئے، ان کے بائیو فیلڈ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے، مرج ہوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایسا انہوں نے کیا کہ شروع میں دو لوگوں کو بٹھایا، کپلز کو، مرد اور عورت تھے ان کے ہاں، تو پھر دوستی کا تصور آپ کو پتہ ہے پھر وہ مطلب ہے، ہمارے ہاں بھی یہ سارا کچھ شروع ہے. تو وہاں پہ انہوں نے وہاں تو یعنی کہ مرد اور عورت کے درمیان میں اتنا ویسے فاصلہ اور ان چیزوں کو جج کرنا وہ ایسے معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو انہوں نے مرد اور عورت کو یعنی کہ بٹھایا اور وہ ان نون تھے، یعنی عورت مرد کو نہیں جانتی تھی، مرد عورت کو نہیں جانتا تھا. ان دونوں نے فوٹوگرافک پلیٹ پر اپنی فنگر ایسے رکھی تو کیا ہوا؟ دونوں کے جو کرونا ہیں وہ پیچھے کی طرف ہٹے ہوئے تھے، یعنی آپس میں نہیں جڑے تھے، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپس میں یعنی کہ انٹیمیسی ان دونوں کی جنریٹ ہوئی، یعنی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، تو مطلب آنکھوں میں نہیں، یہاں پہ ہے کہ یعنی کہ ان دونوں نے یعنی کہ انٹیمیسی آپس میں ان کی مینٹین ہو گئی، آپس میں فرینڈشپ ہو گئی. وہ آتے رہے، تجربہ کافی یعنی ٹائم تک چلتا رہا، ان کو کافی ٹائم ملا، ہر ہفتے ان کو بلایا جاتا تھا اور ان کی آپس میں فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی. فرینڈشپ ڈیولپ ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں شادی کر لی. ٹھیک ہے جی. آپس میں انہوں نے شادی کر لی. تو جب شادی کر لی تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ تب فوٹوگرافک پلیٹ پہ فنگرز رکھیں. تو تب انہوں نے ان کے کروناس چیک کیے تو ان کے کرونا بالکل آپس میں بہت خوبصورت تھے اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، مرج تھے. ٹھیک ہے.
تو اور جب وہ انہوں نے وہاں پہ وہ بھی ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا تو ان کے کرونا جو آپس میں بالکل مرج تھے، تو مرج ہو گئے. تو یہ سلسلہ تھا، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کی انٹیمیسی دیکھی کہ یعنی کہ ان نون لوگ اور جہاں انٹیمیسی نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ کرونا کی کیا سچویشن ہے. جہاں اتھارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ کرونا سکڑ گیا، چھوٹا ہو گیا، اور جہاں پہ اتھارٹی نہیں تھی لوگ جو ہے وہ آرام سے اپنے طور پہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ کرونا بڑا تھا، اور بیمار شخص کا کرونا چھوٹا تھا، سکڑا ہوا تھا، اور جو صحت مند تھا اس کا کرونا جو ہے وہ بڑا تھا اور خوبصورت تھا. تو اسی طرح سے یہ تجربات کیے گئے یہ بائیو فیلڈ کو دیکھنے کے لیے الیکٹریکل پلیٹ کے اوپر. کرلیون جو ہے سیمیون کرلیون کی جو ٹیکنیک تھی جس کو کرلیون فوٹوگرافی کیا گیا اس کو استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اسی طرح جو ہے اب جناب کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہو رہا ہے، چلے اچھا جی. اچھا تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے کٹ آف کر دیتی ہوں. آگے یہ سیمیون کرلیون کا کام میں نے ڈسکس کیا اور کرونا کی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی، اس کو آپ سن لیجئے. اور پھر میں اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے، چلے اس کو بھی تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہکمین کا کام بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں تھوڑا سا کہ انہوں نے بھی جو ہے بائیو فیلڈ کو کیسے دیکھا، کیسے اسٹڈی کیا. ڈاکٹر ہکمین جو ہیں وہ سائیک یوری YURI ایک سائیک تھا یعنی کہ وہ ماہر روحانیات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ظاہر اورا بہت مضبوط ہوگا، بڑا ہوگا. تو ڈاکٹر ہکمین جو ہیں انہوں نے سائیک یوری کے اوپر تجربہ کیا. انہوں نے کیا کیا، سائیک یوری نے، کیونکہ جو ماہر روحانیات ہوتے ہیں وہ اپنے اورا کو مختلف شکلیں دینے پہ قادر ہوتے ہیں، اپنے اورا کو ہلا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی میں نے کہا نا کہ جتنا مضبوط اورا ہے اس کا باڈی کو اتنا کنٹرول ہے، اپنی باڈی کے اوپر، اپنی سوچوں کے اوپر جتنا کنٹرول ہے، وہ اپنے اورا کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، اس طرح سے وہ اس کو یوز کرتا ہے. تو وہ سائیک یوری کو انہوں نے بٹھایا ڈاکٹر ہکمین نے، اور انہوں نے تجربہ کیا. انہوں نے کیا کیا سائیک یوری نے کہ انہوں نے اپنے دماغ سے اپنے کرونا کی شکلیں بدل دی. کبھی جو ہے وہ مثلث کی شکل بنا دی، کبھی جو ہے وہ چوکور جو ہے وہ شکل بنائی اپنی اورا کی. کیونکہ اورا جو ہے وہ انسان کا کیسا ہے، کل میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک انڈے کی شکل کا ہے، بیضوی شکل کا، انڈے کی شکل کا انسان کی گرد ہے یہ الیکٹریکل چارج. ٹھیک ہے، تو اس نے سائیک یوری نے اپنے دماغ سے اپنے اورا کو ڈائریکشنز دی، ہلایا جلایا، اس کو حرکت دی، اور اس نے کبھی اورا جو ہے وہ ٹرائنگل شیپ میں بنا، کبھی وہ چوکور میں بنا. تو اس طرح سے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی برین ایکٹیویٹی سے، اپنے شعور سے اپنے اورا کو جو ہے وہ ہلا سکتا ہے، جلا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ اسٹڈی کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اچھا جی، پھر ایک اور ڈاکٹر تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو لے کر کے بھائی جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ اورا، آپ کا جو اورا ہے، بیمار لوگوں کا اورا جو ہے، جیسے ابھی بات کی میں نے آپ سے کہ UCLA نے نیورو سائیکائٹرک انسٹیٹیوٹ نے جب کی، ڈاکٹر تھیلمس نے تو جب اپنے ریسرچ کی کرلیون فوٹوگرافی کو لے کے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو بیمار انسان تھا اس کا جو کرونا تھا یا اس کا جو اورا تھا وہ داغدار اور دھبے دار سرخ رنگ کا تھا، داغدار دھبے دار سرخ رنگ کا تھا. ٹھیک ہے، کرلیون فوٹوگرافی کے اوپر. اسی طرح ڈاکٹر لون، رومانیہ کے ڈاکٹر ہے، LONE، انہوں نے 6000 لوگوں کے سیمپل لیے، جس میں سے 47 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے تحقیق کر رہے تھے کہ 47 لوگوں پر کرلیون فوٹوگرافی کی ٹیکنیک اپلائی کی، جس سے 47 لوگ جو ہے وہ کینسر کے مریض نکلے. ٹھیک ہے، جبکہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر جب کینسر کا تشخیص کر رہے تھے تو انہوں نے 41 لوگوں کو ڈائیگنوز کیا، جبکہ کرلیون فوٹوگرافی سے کرونا سٹڈی کر کے، انسان کا بائیو فیلڈ سٹڈی کر کے، جس بندے نے یعنی رومانیہ کے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر لون نے 47 لوگوں کو بتایا کہ کینسر ہے، جبکہ ہاسپٹل نے بلڈ لے کے، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے کینسر کے، کینسر ڈائیگنوز کرنے کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو جو ہاسپٹل نے ٹیسٹ کیے انہوں نے 6000 لوگوں کے اندر سے اسی سیمپل میں سے 41 کو بتایا کہ کینسر ہے، جبکہ جو ڈاکٹر لون تھا اس نے فوٹوگرافک پلیٹ پر ان کا کرونا سٹڈی کر کے
کیونکہ جو بیمار آدمی ہوگا اس کا کورونا ریڈ کلر کا ہوگا، کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا، ریڈ کلر کا ہوگا، دھبے دار ہوگا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت کریکٹرسٹکس ہوں گی بیمار انسان کی کورونا کی. تو وہ انہوں نے 47 لوگوں کو ڈائگنوز کیا، اور وہ بالکل ٹھیک تھا کہ 47 جن لوگوں کو ڈائگنوز کیا گیا تھا وہ لوگ واقعی جو ہے وہ کینسر کے مریض تھے. تو یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی بیماری کس سے پتہ چل رہی ہے، اس کے بایو فیلڈ سے پتہ چل رہی ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا، اور انٹرسٹنگ بھی لگ رہی ہوگی یقیناً آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سچویشن چلی جناب. تو یہ کام اسی طرح لوگوں نے اس کرلیون کو ٹیکنیک کو آگے استعمال کرتے ہوئے کام کیے ہیں، بہت سارے دیکھے ہیں، بیماریاں تلاش کی ہیں لوگوں کی جذبات اور احساسات معلوم کیے ہیں اچھے اور برے کورونا سے. تو اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ اسی کورا کو آگے بھی لوگوں نے استعمال کیا ہے، چائنیز نے استعمال کیا ہے، اور انڈیا میں تو پرانے وقتوں سے یہ جو باڈی کا اورا ہے بایو فیلڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ پراناز اور چاکراز، ٹھیک ہے، یہ اس حوالوں سے اس کو دیکھتے ہیں. اور چائنیز نے اس کو چی کہتے ہیں، چی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف کلچرز میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا رہا ہے روحانیات کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب میں اس پہ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں بایو فیلڈ کو، کافی ہو گیا، اور یہ اس کی ٹیکنیکس کو کیسے لوگوں نے دیکھا ہے، کہاں کہاں استعمال کیا، کافی ہو گیا. آپ اس کو سنیے، جو سوالات ہیں آپ پوچھیے، اور لائک کرنا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کرنا ہے تو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، کمنٹ سیکشن از آن. اور کچھ آپ کو مزید معلومات چاہیے، کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے تو آپ وہ کیجیے، ٹھیک ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں میں ان کی مشکور ہوں. اور دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ چینل جو ہے وہ نہ پیسوں کے لیے نہ شہرت کے لیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ میرا ایک مشن ہے زندگی کا، میرا فرض ہی یہی ہے، میرا مشن ہی یہی ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا یہی مقصد ہے جو میں کر رہی ہوں، to expose these evils, to expose evil handlers, evil doers، ٹھیک ہے، اور جو کرائم کر رہے ہیں اگینسٹ ہیومینٹی ان کو ایکسپوز کرنا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، زندگی کی ہر شعبے میں. تو جہاں جہاں سے میں ریسرچ کر کے وہاں جمع کرتی ہوں، آپ لوگ کی نظر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں، آپ لوگ دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے، اور اس کو اگر آپ آگے پھیلاتے ہیں تو میرا تو یقین ہے اس بات پر کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. کیونکہ آپ سچ کو آگے کسی کو بتائیں گے تو سچائی پھر آگے پھیلے گی، جاری رہے گی، آگے سفر جاری رہے گا. ایک نسل کو سچ پتہ چلا تو وہ دوسری کو بتائے گی، پھر تیسری کو بتائے گی، تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا. آپ کسی شیئر کریں گے، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. آپ یقین کیجئے، ہم زندگی کے اندر، میں خود بھی کر دیتی ہوں اکثر فنی ہم چیزیں لوگوں کی کتنی دفعہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. ہاں کسی بچے کا کوئی آ گیا، کوئی جانور کا آ گیا، کچھ بھی آ گیا، کوئی کلپ آ گیا، ہم کتنے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. فنی ٹویٹس، فنی فیس بک کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں، انسٹا کی چیزیں شیئر کرتے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کوئی نالج نہیں ہے ان کے اندر، جسٹ تفریح، ہی ہا ہو. وہ کبھی کبھی تو اچھی لگتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں نا. لانگ رن میں آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تھوڑا بہت آپ کو دے دیا تو دے دیا. تو آپ اس چیز کو لیجئے کہ جو مطلب ہر حوالے سے ہمہ گیر ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو دیکھیے، سنیے. صرف میں نہیں ہوں، اور بھی ہیں. اور جہاں صرف اور صرف بحث نہیں ہو رہی ہے، کسی کی تحقیق بھی دکھا رہے ہیں آپ کو، کوئی ریسرچ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ چیز ہوئی تھی، یہ بیک گراؤنڈ تھا، تاکہ کل کوئی آپ سے پوچھے کہ تم نے بایو فیلڈ کیسے ڈسکور کیا کسی نے اس پہ کام کیا، تو آپ ان کو بتائیں ان تمام کے نام، ان سب کا کام، تاکہ بیس رہے آپ کے پاس. یقین مانیے، میں ملین سبسکرائبرز والے چینلز بھی ہیں، وہ صرف آپ کو لیکچر دیتے ہیں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، ان کی کچھ نہیں ہوتی، کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف لیکچر دیتے ہیں اور آپ لوگ ان کو سنتے ہیں، پیچھے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور ان کے ہزاروں میں ویوز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ہزاروں لاکھوں میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ پتہ چلے لوگوں کو، لوگ کدھر گھوم رہے ہیں، کس چیز میں گھسے ہوئے ہیں، نکلے وہاں سے. روزانہ دوائیں کھا کے، نیند کی، ڈپریشن کی، بیماریوں کی، ویکسینیں، دس اینڈ دیٹ، فضول چیزیں، نکلے ان سے.
انسانیت کا شرف بہت بلند ہے. وی آر دا سپر کمپیوٹرز کریٹڈ بائی گاڈ. سپر کمپیوٹرز جن کے جذبات ہیں, احساسات ہیں, شعور کی اعلیٰ ترین منزل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. لائف ٹائم بہت کم ہے, انجوائے کریں اللہ کی. میں نے یہ نہیں کہا آپ علم حاصل کیجئے, علم پھیلائیے, اللہ کی مخلوق سے پیار کیجئے, ماحول میں جائیے, گھومیے پھریے, ڈسکور کیجئے, مجھے بھی بتائیے کہ آپ نے کیا کیا, مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہے جناب جی. تو آپ اس کو آگے شیئر کیجئے, تو اس میں مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی کہ بھئی پیغام بہت پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے. کسی کے لیے میری کوئی نفرت نہیں ہے, سب آپ لوگ خوش رہیے. اپنے باڈی اورا کو, جو اصل کرونا ہے آپ کا, اصل آپ کا الیکٹریکل چارج آپ کی باڈی کا کرونا ہے, بائیو فیلڈ ہے, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, اس کی حفاظت کیجئے تاکہ دوسرے بھی امان میں رہیں. ٹھیک ہے, تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے, اور پھر اگلا جو حصہ ہے وہ پھر میں اگلی شفٹ میں ریکارڈ کر کے اس کو سب اپ کر دوں گی, اس ٹاپک کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اجازت دیجئے. اپنا اور اپنے ہمسایوں, اپنے گھر والوں کا, اپنے ہمسایوں کا, اپنے ارد گرد ملک کے لوگوں کا اور تمام انسانیت کے بائیو فیلڈز کی پروٹیکشن کیجئے. اوکے, اللہ حافظ.